ہم اقراری مشرک ہے اللہ، ہم مانتے ہیں ہمارے گناہوں نے مودی کو جنم دیا ہے، ہماری سرکشی نے امت شاہ کو جنم دیا ہے، ہمارے بے نمازی پن نے ہمارے داڑھی مجھے الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا قال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج کے بیان میں جو عنوانات ہیں ان میں پہلا نمبر ہے ایک طویل عرصے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر اس نعمت سے ہمیں مالا مال کیا ہے، اسی سے متعلق عنوان ہے لاک ڈاؤن سے پہلے اور لاک ڈاؤن کے بعد مسلمانوں کی کیا حالت ہے. دوسرے نمبر پر جب سے موجودہ منحوس حکومت آئی ہے یہاں کے باشندوں کے کاروبار، تجارت اور معاشی حالت بڑی بدترین ہو گئی ہے، اور اس لپیٹے میں مسلمان بھی آ چکے ہیں. کوئی خوش نہیں ہے کاروبار سے، معاشی حالت سے. شریعت مطہرہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر چیز کا علاج رکھا ہے، تو معاشی تنگی، پسماندگی کا کیا علاج ہے انشاءاللہ اس کو ہم عرض کریں گے. تیسرے نمبر پر آرمینیا اور آذربائیجان میں سخت جنگ چل رہی ہے. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور فرمان آذربائیجان کے بارے میں کیا ہیں اور اس سے دنیا کس طرف دھکیلی جا رہی ہے انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے. چوتھے نمبر پر انسان کو دعوت دیتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اور اللہ
اللہ تعالیٰ کی دعوت کو کیسے نکھار رہا ہے مسلمان، دھکار رہا ہے، اسے بیان کیا جائے گا۔ لاک ڈاؤن سے پہلے جو آخری بیان ہوا تھا، حسب دستور حسب معمول ایک سوال رکھا گیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام ملکہ سبا بلقیس کا تخت لانے کے لیے جب بات کہی اور حکم جاری فرمایا تو آپ کا ایک وزیر اس نے پہلے تو عرض کیا کہ مجلس کے ختم ہونے سے پہلے میں تخت کو حاضر کروں گا۔ دوسرے نے کہا آنکھ بند کر کھولنے تک، پلک جھپکنے تک میں تخت کو حاضر کروں گا۔ اور اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اتنے 1000 کلومیٹر دور آن کی آن میں وہ تخت کو لے کر آیا اور سلیمان علیہ السلام کے قدموں میں ڈال دیا۔ وہ اللہ کے نام کی برکت تھی۔ سوال یہ قائم کیا گیا تھا پیغمبر تو پیغمبر ہوتا ہے، اور اس وزیر نے بھی یہ بات کہی، اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا علم من الکتاب، اس وزیر کو اللہ کی کتاب کا علم تھا، جس کو علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم اللہ کا ایک ایسا نام جس نام کے ورد اور اس کے حوالے سے جو کام صحیح ہے اس کو کیا جائے، اللہ اس کو پورا فرماتے ہیں۔ سوال یہ کہ پیغمبر کیا وہ نام نہیں جانتے تھے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام پیغمبر ہیں، اور جو تخت لے کر آیا وہ آپ کا امتی ہے، وہ جن میں سے ہو، انسانوں میں سے ہو، یا کوئی اور قاصد ہو، کوئی مخلوق ہو، بہرحال پیغمبر کی امت ہیں وہ۔ تو سلیمان علیہ السلام خود اس آیت کو پڑھ کر، اس اسم اعظم کو پڑھ کر تخت کیوں نہیں لے کر آئے، اور وزیر کو کیوں حکم دیا؟ اگر سلیمان علیہ السلام کو علم نہیں ہے تو پھر یہ بات آ جاتی ہے کہ پیغمبر سے زیادہ علم رکھنے والا امتی ہو گیا۔ اگر ان کو علم ہے تو پھر یہ ہے کہ حکم کیوں دیا جن کو، وزیر کو، سامنے والے فرد کو خود کر لیتے یہ کام؟ انشاءاللہ اس کا تفصیلی جواب آ جائے گا۔ حضرات، لاک ڈاؤن جب سے شروع ہوا، مسلمان ایک عجیب و غریب کشمکش کی زندگی گزار رہا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مذہب کو، اسلام کو علم غیب پر رکھا ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، سب سے پہلی چیز یہ کہ اللہ کو دیکھا نہیں، اللہ پر ایمان ہے۔ پیغمبر کو دیکھا نہیں، پیغمبر پر ایمان ہے۔ فرشتوں کو دیکھا نہیں، فرشتوں پر ایمان ہے۔ جنت کو دیکھا نہیں، جہنم کو دیکھا نہیں، اس پر یقین ہے، ایمان ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک، آدم علیہ السلام سے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر آئے، دیکھا نہیں، انبیاء پر ایمان ہے، صحابہ پر ایمان ہے، توریت پر ایمان ہے، زبور پر ایمان ہے، انجیل پر ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بڑائی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی پر ایمان ہے۔ لیکن کیا کہیے گا، اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی عذاب قبر کی جھلکیاں دکھا دیتے ہیں ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے۔
اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کبھی اپنی قدرت کی جھلکیاں دکھا دیتے ہیں مخلوق کو، شفقت کی وجہ سے، رحمت کی وجہ سے۔ حقیقت میں ایمان تو ایمان بالغیب ہے، لیکن کبھی کبھار اللہ تبارک تعالیٰ رحم کا معاملہ فرماتے ہیں، کرم کا معاملہ فرماتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قبر کے عذاب کی جھلکیاں اللہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں، کبھی ایسا ہوتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ قبر کے اندر جو نیک وکار مومن مسلمان بندے کے ساتھ رحم اور کرم کا معاملہ فرما رہے ہیں، اور جس کی خبر روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، اللہ تعالیٰ وہ منظر دکھاتے ہیں۔ سورج کا طلوع ہونا، سورج کا غروب ہونا، یہ قدرت کا کرشمہ ہے۔ مردہ انڈے میں سے زندہ مرغی نکالنا اور زندہ مرغی سے مرے ہوئے انڈے کو نکالنا، رات میں سے دن کو نکالنا، دن میں سے رات کو نکالنا، ایک ہی دوا، ایک ہی مریض، کسی کو شفا دینا اور کسی کو موت دینا۔ قدم قدم پر اللہ تبارک تعالیٰ نے قدرت کے کرشموں کو رکھا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ماؤں کی ممتا سے زیادہ اور باپوں کی شفقت سے زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مخلوق پر مہربان ہے۔ ایگزام کا پرچہ لیک آؤٹ ہو جائے تو وہ ایگزام کہاں رہتا ہے؟ امتحان کے پرچے کے سوالات اگر ایگزامینر اور ممتحن بتا دے شاگردوں کو، اسٹوڈنٹ کو، وہ امتحان کہاں رہتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكر۔ پہاڑوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، اونٹوں کو دیکھو، زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، چاند کو دیکھو، کیا پھر بھی ایمان بالغیب باقی رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تبارک تعالیٰ کی طاقت، اللہ تبارک تعالیٰ کی قوت پر ایمان لانے میں کوئی چیز باقی رہ جاتی ہے، کوئی کسر باقی رہ جاتی ہے؟ ان تمام چیزوں کے علاوہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کورونا مرض کو مخلوق کے سامنے پیش کیا۔ اب بیانات یہ نہیں کرنا چاہیے کہ صحابہ کرام کا مقام کیا ہے، قرآن کی فضیلت کیا ہے، نماز کی فضیلت کیا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ مسلمانوں کے اندر چھانٹا جائے، اس میں بھیڑ شمار کتنے ہیں، کافر کتنے ہیں، ہڑمت کتنے ہیں، بتوں کے پجاری کتنے ہیں، اللہ کو ماننے والے کتنے ہیں، عذاب قبر کو ماننے والے کتنے ہیں، جنت کو ماننے والے کتنے ہیں، دوزخ کو ماننے والے کتنے ہیں، خدا کی طاقت کو ماننے والے کتنے ہیں، خدا کی قوت کو ماننے والے کتنے ہیں، شان جباریت کو ماننے والے کتنے ہیں، شان قہاریت کو ماننے والے کتنے ہیں، شیطان کے پجاری کتنے ہیں، دولت کے پجاری کتنے ہیں، مال کے پجاری کتنے ہیں، اولاد کے پجاری کتنے ہیں، جورو کے غلام کتنے ہیں، زمین و آسمان کے خزانوں کے پجاری کتنے ہیں۔ قوم سمود کا واقعہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ ہزاروں سال پہلے کا واقعہ، قوم نوح کے عذاب کا واقعہ، قوم لوط کے عذاب کا واقعہ، بستیوں کے پلٹنے کا واقعہ، ریح اور آندھی چلنے کا واقعہ، زلزلے کا واقعہ، پتھر برسنے کا واقعہ۔ ہم نے سنا ہے، کرونا کو دیکھا ہے، لاشوں کو جاتے ہوئے دیکھا ہے، عورتوں کا سہاگ اجڑتے ہوئے دیکھا ہے، امیر کو فقیر بنتے ہوئے دیکھا ہے، قبرستان کو برستے ہوئے آباد ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ کیا تبدیلی آئی ہے؟ اللہ ہے نہیں ہے؟ داڑھی مڈے کے چہرے پر ابھی داڑھی نہیں آئی، بے پردہ رنڈی نما عورت کے جسم پر ابھی پردہ نہیں آیا،
چلو مانا قوم لوط کو نہیں دیکھا، قوم عاد کو نہیں دیکھا، قوم سمود کو نہیں دیکھا، قوم نوح کو نہیں دیکھا، تیری گلی میں، تیرے خاندان میں، تیری بستی میں، تیرے سماج میں، تیری سوسائٹی میں خدا کے قہر کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، سہاگ گزرتے ہوئے دیکھا، بچوں کے سروں سے باپ کا سایہ ختم ہوتے ہوئے دیکھا، مسجدوں کے صفوں میں کوئی زیادتی ہوئی، کسی کے چہرے پر کوئی سنت آئی، اللہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ جنازے جھوٹے ہیں، یہ قبر کے اندر پتیوں کا ملنا جھوٹا ہے، یہ من ربو کا سوال جو کیا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے، قبر کے اندر جو جہنم کی کھڑکی کو کھولا جاتا ہے وہ جھوٹا ہے، تیرے داڑھی منانے کا مطلب، تیرے نماز کے چھوڑنے کا مطلب، تیرے گھر کے اندر میوزک اور موسیقی چلنے کا مطلب، تیری عورت پر پردہ نہ آنے کا مطلب، تیری عیاشی کا مطلب، تیرے سود میں ملوث ہونے کا مطلب، تیری رشوت خوری میں ملوث ہونے کا مطلب، حرام کاری کے اندر فرق نہ لانے کا مطلب اللہ ہے ہی نہیں۔ ارے راستے میں جاتے ہوئے ٹریفک کانسٹیبل ہو، ٹریفک پولیس والا ہو، آدمی سہم جاتا ہے، میں بننے میں جا رہا ہوں، خامخواہ پینالٹی دینا پڑے گا، خامخواہ جرمانہ دینا پڑے گا، ایک کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے کانسٹیبل، خاکی وردی اور سفید وردی کا قوم عاد کی بستی کو تباہ کرنے والے اللہ کا ڈر نہیں، قوم سمود کی بستی کو تباہ کرنے والے اللہ سے ڈر نہیں۔ وہ کون سی حدیث کی کتاب ہے جس حدیث کی کتاب کے اندر باب اثبات عذاب القبر نہیں آیا ہے؟ جھوٹ ہے۔ قبر کو کھودنے کے بجائے بلڈوزر سے لاشوں کو ڈالتا ہوا تو نے دیکھا، بیوی نے خامن کا چہرہ دیکھنے کے لیے بیوی ترس گئی، خامن کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، اولاد ترس گئی، باپ کا چہرہ نہیں دکھایا گیا، بہنیں ترس گئی، خاندان والے ترس گئے، چنی میں لپیٹ کر بلڈوزر سے کھود کر اس کے اندر اس لاشے کو پھینک دیا گیا۔ کیا چاہتا ہے تو؟ کیا تو دل سے کہہ رہا ہے اللہ کوئی چیز نہیں، اللہ کی طاقت کوئی چیز نہیں، اللہ کی قوت کوئی چیز نہیں، قرآن کوئی چیز نہیں، جنت کوئی چیز نہیں، جہنم کوئی چیز نہیں، فیصلہ کرا لیا اور مسلمان ہو گیا، ذبیحہ کھا لیا اور مسلمان ہو گیا، جمعہ میں آخر وقت کے اندر آ کر سر کو پٹک لیا اور مسلمان ہو گیا؟ اسلام اسی کا نام ہے، مسلمانیت اسی کا نام ہے۔ اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھا، حالانکہ ایمان تو ایمان بالغیب ہے، اللہ نے عذاب دکھایا، کرونا عذاب نہیں، امریکہ بے بس ہو گیا، برطانیہ بے بس ہو گیا، فرانس بے بس ہو گیا، سائنٹسٹ بے بس ہو گئے، ڈاکٹر نے سر تسلیم خم کر لیا، ہم نہیں اس کو قابو میں کر سکتے، اللہ کا عذاب ہے۔ نہ دکھنے والے کیڑے کی شکل میں وما یعلم جنود ربک الا ھو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہمارے کچھ لشکر ایسے ہیں کہ ان کو تم جانتے بھی نہیں، پہچانتے بھی نہیں۔ کیا باقی ہے؟ قرآن اموات کے سامنے، مردوں کے سامنے پڑھنے کے لیے ہے۔ اسی قرآن کے اندر قوم لوط کے بستی پلٹنے کا واقعہ، قوم سمود کا واقعہ، قوم عاد کا واقعہ، قوم نوح کا واقعہ، 1.25 لاکھ پیغمبروں کے واقعات، ان کی آبادیاں کیسے عروج میں آئیں، کیسے تباہ ہوئی، کیسے برباد ہوئی۔ کیا حاصل کیا آپ نے؟ اللہ نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ رونا تو اس بات کا ہے کاروبار کیوں نہیں چل رہا ہے، رونا اس بات کا ہے بزنس کیوں نہیں چل رہا ہے، رونا اس بات کا ہے امیر غریب کیوں ہو گیا، پیسہ کیوں تنگ ہو گیا۔ بتائیے صحیح، فجر میں کیا تعداد ہوتی ہے آپ کی مسجد میں؟ جمعہ میں لوگ کب آتے ہیں کب جاتے ہیں؟ اب اس سے نہیں سدھرو گے، لاشوں کو دیکھ کر، کرونا کے قبرستان کو دیکھ کر پیچھے پیچھے مردے گئے نہیں گئے؟ آپ کے خاندان میں بھی کوئی مرا ہوگا، آپ کے اعزاء میں، آپ کے اقربا میں، آپ کے رشتہ داروں میں۔ یہ مذاق تھا،
اللہ ہمیں نہیں بلا سکتا تھا؟ کیا دولت کی وجہ سے بچ گئے؟ طاقت کی وجہ سے ہم بچ گئے؟ بچانے والا اللہ تھا۔ کتنے لوگ تھے جو موت کے منہ میں گئے اور واپس آ گئے؟ کورونا پازیٹو آیا، اللہ تبارک تعالیٰ نے دعائیں سنی اور پھر توبہ کی مہلت دی۔ داڑھی منتی رہی، بے پردگی ہوتی رہی، ناچ گانا ہوتا رہا، کیا سدھار آیا؟ آپ اللہ کو چیلنج کر رہے ہیں۔ اللہ جو چاہے تو کر، ہم اب باز آنے والے نہیں ہیں، ہم توبہ کرنے والے نہیں ہیں، قبر کے عذاب کا سامنا کریں گے۔ ایک موم بتی جلا کر انگلی رکھ کر دیکھو، اللہ کے عذاب کا سامنا کرو گے۔ داڑھی منڈانے والوں، کون سا منہ لے کر نبی کا سامنا کرو گے؟ حوض کوثر کا جام مانگو گے، شفاعت کا پروانہ مانگو گے؟ بے نمازیوں، کون سی شکل لے کر، جسم لے کر قبر کے اندر جاؤ گے؟ ایک نماز سے دوسری نماز تک اجزا پھن مارے گا، 70 گز مردہ زمین کے اندر دھس جائے گا۔ مچھر کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتا آج آدمی، کھٹمل اور مکون کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتا، اور تو کہہ رہا ہے قبر کے عذاب تو ہم سہ لیں گے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انتقال ہوا، اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے لیے کیسے تشریف لائے؟ جیسے زمین پر کانٹے ہوں، کانچ پھوٹ گئی ہو، گلاس کے پیسز ہوں، تو آدمی بچ بچا کر چلتا ہے، ادھر رکھا قدم، ادھر رکھا قدم، ادھر رکھا ادھر رکھا، یوں تو کر کر نماز جنازہ پڑھائی۔ تدفین میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، تدفین ہو گئی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس سے پہلے تو ایسا نہیں کرتے تھے کہ اپنے قدموں کو بچ بچا کر لے کر جاتے، آج آپ نے یہ معاملہ کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ساتھ اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی نماز جنازہ کے لیے 70,000 فرشتوں کو بھیجا تھا۔ میں قدموں کو اس لیے بچایا کہ کہیں فرشتوں کے قدم نہ لگ جائے، کہیں فرشتوں کو ایذا نہ ہو جائے، تکلیف نہ ہو جائے۔ اور اس کے بعد موتا کون ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا جنتی ہونا یقینی۔ قرآن میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی سند دی، ان کی دنیاوی کامیابی کی، اخروی کامیابی کی۔ پڑھانے والے نماز جنازہ امام الانبیاء، خاتم الانبیاء، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پڑھنے والے مقتدی کون؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ ذات جس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتے آئے تھے، میں نے دیکھا، اللہ نے مجھے قبر کا منظر کشف کر کے بتایا کہ جب منکر نکیر سوال و جواب کر رہے تھے تو قبر نے حضرت سعد کی پسلیوں کو جو دبایا تو آپ نے فرمایا انگلیاں انگلیوں میں ڈال کر اس طریقے سے سعد کی پسلیاں آپس میں مل چکی تھی۔ شراب پینے والا، زنا کرنے والا، بدکاری کرنے والا، گندی فلمیں دیکھنے والا، سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والا، خدا کے گھر کو ویران کرنے والا، ماں باپ کے دلوں کو دکانے والا، دولت کی پوجا کرنے والا، مال کی پوجا کرنے والا، چہرے صفن صفا 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت پیشاب کی نالی کے اندر ڈالنے والا، حضرت سعد صحابی رسول، پڑھانے والی نماز جنازہ شخصیت، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم،
70,000 فرشتے آئے، پٹلیاں ان کی مل گئی، نبی نے دعا کی، پٹلیاں الگ ہوئی۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر، اللہ کے قہر کو دیکھ کر، اللہ تبارک تعالیٰ کی پکڑ کو دیکھ کر چہرے پر جس کی سنت نہ آئے، جس کی زندگی میں نماز نہ آئے، جس کی زندگی کے اندر صداقت نہ آئے، امانت نہ آئے، دیانت نہ آئے، وہ اللہ کو ماننے والا ہے یا کافر و مشرک، کھڑے ہو جائے، آپ فیصلہ کریں کیا باقی ہے۔ اب صحت مند چلا گیا، جوان چلا گیا، علماء چلے گئے، ائمہ چلے گئے، متولی چلا گیا، سیکرٹری چلا گیا، صدر چلا گیا، چلو مانا قوم لوط کا واقعہ پرانا واقعہ ہے، قوم سمود کا واقعہ پرانا واقعہ ہے، قوم عاد کا واقعہ پرانا واقعہ ہے، لیکن یہ کرونا کو تم نے آنکھوں سے دیکھا، میں نے دیکھا، اب نہیں سدھرو گے۔ قبر کا سام دسنے کے بعد ہاں اللہ کے حبیب پاک سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں ایک بات اس کی کاڑی کے گرمی کو برداشت نہیں کر سکتے، موم بتی پر انگلی رکھ کر گرمی برداشت نہیں کر سکتے، چونٹی کی کاٹ برداشت نہیں کر سکتے، بچھو کا ڈنگ برداشت نہیں کر سکتے، سام کا ڈنگ ہے کوئی بے کلال۔ نمرود نے کہا تھا میں اللہ سے مقابلہ کروں گا، اللہ سے ٹکر لوں گا، لنگڑا مچھر ناک کے راستے سے دماغ میں چلا گیا، اللہ تعالیٰ نے سر پر جوتے برساتے تھے، جب جوتا برستا تو سکون ملتا۔ کیا چاہ رہے ہو تم؟ صاف صاف بتا دو، کیوں مسجد کا نکاح کا دفتر لے کر مسجد کے دفتر کو گندا کر رہے ہو؟ صاف کہہ دو کہ ہمیں اسلام کی کوئی ضرورت نہیں، قرآن کی کوئی ضرورت نہیں، ہم جہنم سے ڈرنے والے نہیں، ہمیں جنت نہیں چاہیے، فرعون جہاں جائے گا وہاں جائیں گے، نمرود جہاں جائے گا وہاں جائیں گے، حامان جہاں جائے گا وہاں جائیں گے، شداد جہاں جائے گا وہاں جائیں گے، ابو جہل کے رستے پر ہم گئے، ابو جہل کے ساتھ جہنم، صاف کیوں گندا کرتے ہو اللہ کے گھر کے مسجد کے دفتر کو، مسجدوں کے قالین کو کیوں جو ہے گندا کرتے ہو؟ جاؤ گنڈا مارو، برسات چڑھاؤ گنیش کی مورتی پر، اللہ کے عذاب کو آنکھوں سے دیکھ کر اب نہیں سدھرو گے تو کب وہ سدھرنے کا وقت آ رہا ہے۔ کیا ہوا شر فرعون کا؟ لنگڑے مچھر سے نمرود کے ناک سے داخل ہوا۔ اللہ تبارک تعالیٰ عذاب دینا چاہے زمین میں زلزلہ نہیں لائیں گے، طوفان نہیں لائیں گے، ایک کرونا کا وائرس جو آنکھوں سے نہیں دکھتا، خوردبین سے نہیں دکھتا، ڈاکٹر پہچان نہیں سکتے، اسے چھوڑ کر اللہ نے کہا مسلمانوں سدھر جاؤ، اللہ کے لیے سدھر جاؤ۔ کہا کہ نہیں، ہم داڑھی منتے رہیں گے، ہم نماز کو چھوڑتے رہیں گے، ہم حرام کھاتے رہیں گے، ہم رشوت کی دلالی کرتے رہیں گے، ہم جھوٹ بولتے رہیں گے، ہم سود کے اندر ملوث ہوں گے، ہم قرآن کے سامنے نہیں جھکیں گے، حدیث پاک کے سامنے نہیں جھکیں گے، نبی کے طریقے کو نہیں ڈکلیئر کر دو۔ ہندوستان جمہوری ملک ہے، سیکولر ملک ہے، یہاں دھرم پریورتن ہوتا رہتا ہے، مذہب بدلتا رہتا ہے، کوئی ہندو مسلمان ہو جاتا ہے، مسلمان ہندو ہو جاتا ہے۔ اللہ کو تیرے میرے سجدوں کی ضرورت نہیں، میرے محبوب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود پاک کی تیری میری ضرورت نہیں۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، فرشتے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے کافی ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے بڑائی ہے۔ تو جھک گیا، اللہ کی کبریائی کا پرسنٹیج بڑھ گیا، اور تو نے نماز چھوڑ لی، اللہ تعالیٰ کے کبریائی میں نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میرے بھائی توبہ کر لے، موت سامنے کھڑی ہے، ملک الموت سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ جیسے آج ہم دیکھ رہے ہیں بلڈوزر کے ذریعے سے، موٹروں کے ذریعے سے قبر کے کھڈے کو کھود کر اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے، وہ وقت ہمارے اوپر بھی آ سکتا تھا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں توبہ کا موقع دیا ہے۔
مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ بڑے رحیم ہیں، اللہ بڑے کریم ہیں، اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، اے اللہ اگر کوئی زاہد بندہ تہجد گزار، اشراق پڑھنے والا، اوابین پڑھنے والا، چاش پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، روزہ رکھنے والا، حج کرنے والا، عمرہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، مسجدیں بنانے والا، مدرسوں کو عطیہ اور چندہ دینے والا اگر آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں۔ پھر اس میں خاص طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اگر کوئی روزہ دار بندہ آپ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا لبیک یا عبدی۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اگر کوئی داڑھی منڈا، بے نمازی، حرام خور، زانی، شراب پینے والا، بدکاری کرنے والا، گناہ کرنے والا، نیتوں کو قریب پھٹکنے نہ دینے والا، یہ اگر آپ کو پکارے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا 3 مرتبہ لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ اے میرے بندے میں حاضر ہوں، حاضر ہوں، حاضر ہوں۔ علیہ السلام نے فرمایا اللہ ظاہر بندہ پکار رہا ہے تو لبیک یا عبدی، روزہ دار بندہ پکار رہا ہے تو لبیک یا عبدی، اور گنہگار بندہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو کسی حد تک اپنے زہد پر، اپنے تقوی پر، اپنی طہارت پر، اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر، اپنی عبادت پر کسی حد تک ناز ہے، لیکن جو گنہگار بندہ ہے وہ صرف میری شان رحیمی پر بھروسہ کر رہا ہے، اس لیے ان تینوں کی توبہ میں سب سے زیادہ اس کی توبہ کو پسند کرتا ہوں۔ بچ گئے ہو کرونا سے، توبہ کرنے کا موقع ملا ہے، نمازوں کو قضا کرنے کا موقع ملا ہے، زکوٰۃ کی قضا کرنے کا موقع ملا ہے، حرام کاری کے لیے نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے۔ جو اللہ ہمارے خاندان کے لوگوں کو پکڑا، ہمارے محلے کے لوگوں کو پکڑا، توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، قرض ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوئی، کوئی فجر پڑا ہوا نہیں تھا، کوئی دور پڑا ہوا نہیں تھا، ملک الموت کا پنجہ گڑا اور روح کی پرواز کر گئی۔ آج اللہ نے موقع دیا ہے، جمعہ میں اٹھنے سے پہلے، جمعہ میں جانے سے پہلے، اے اللہ پیغمبر موسیٰ جھوٹے نہیں ہے، حدیث جھوٹی نہیں ہے، تیرا قول جھوٹا نہیں ہے، اللہ توبہ کرتے ہیں، ہمارے پاس نماز کا سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس زہد و تقوی کا سرمایہ نہیں ہے، ہمارے پاس تلاوت کی پونجی نہیں ہے، ہمارے پاس صدقات خیرات کی پونجی نہیں ہے۔ اللہ تیری شان رحیمی پر بھروسہ ہے، تیری شان کریمی پر بھروسہ ہے۔ اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، کرونا کے عذاب سے بچا دے، تیری پکڑ سے بچا دے، تیرے قہر سے بچا دے۔ اللہ اب گناہ نہیں کریں گے، اب نماز کو نہیں چھوڑیں گے، اب عورت کو رنڈیوں کے کپڑے نہیں پہنائیں گے، اب شراب کو ہاتھ نہیں لگائیں گے، اب سود کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسے رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک عورت تھی، بہت حسین، بہت جمیل، بہت خوبصورت۔ قرآن اور حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ عورت کا فتنہ ہے۔ ایسا مرد کے اوپر جادو کرتی ہے، سحر کرتی ہے، اچھے اچھے عقل مند اس کے فتنے کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے وہ بچ جاتا ہے۔ قرآن شریف میں اللہ نے فرمایا ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا جو مکر ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور پھر فرمایا ان کیدکن عظیم، عورتوں کو کہا، زلیخا کی پارٹی کو کہا کہ تیرا مکر جو ہوتا ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ ابھی سوشل میڈیا میں بڑا عجیب و غریب واقعہ آیا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا۔ یہ کوئی روایت نہیں بخاری شریف کی، یہ کوئی کلام پاک کی آیت کا ترجمہ نہیں، خبر صحیح بھی ہو سکتی ہے، خبر غلط بھی ہو سکتی ہے۔ دبئی کے اندر مراکش کے ایک جوڑے نے کی آپس میں محبت ہو گئی،
دونوں مراکش کے تھے جو آفریقی ملک ہے، لڑکا اور لڑکی. 7 سالوں تک کم و بیش میں محبت قائم رہی. 7 سال کے بعد لڑکے کا جی بھر گیا لڑکی سے، معشوقہ سے، اپنی لیلا سے. اس کے بعد اس نے کہا کہ میرے ماں باپ میری شادی دوسری جگہ کر رہے ہیں. لڑکی نے بہت منوایا. ایسے چیزیں ہر آئے دن ہوتے ہیں، لیکن آخری جو اس اسٹوری کا مرحلہ ہے وہ دیکھیں آپ. لڑکی نے بہت سمجھایا، لڑکا مانا نہیں. چائے کی، شراب کی یا جس قسم کی بھی پارٹی ہو اس کی دعوت دے کر لڑکے کو اپنے فلیٹ میں بلایا، اپنے گھر میں بلایا، اور کسی طریقے سے لڑکے کا اس نے قتل کر دیا. یہاں تک تو ہوتا ہے دنیا میں. محبوب بے وفائی کرتا ہے تو محبوبہ اس کا انتقام لیتی ہے، یا لڑکی بے وفائی کرتی ہے تو لڑکا منہ پر آفٹ پھینکتا ہے، انتقام لیتا ہے. یہ تو دنیا کا دستور ہے. اس کے بعد کا معاملہ، مراکش کے لڑکے کو دبئی کی پولیس نے تلاشا، ملا نہیں. اب اس پولیس کو پتا چلا اس کا افیئر اس مراکش کی لڑکی سے چل رہا تھا. چنانچہ گھر کا معائنہ کیا گیا، گھر کو دیکھا گیا، کھنگالا گیا تو گھر کے اندر کوئی چیز نہیں ملی. تمام خون کے دھبے، تمام نشانیوں کو اس نے صاف کر دیا تھا. قیمہ بنانے کی ایک مشین رکھی ہوئی تھی. پولیس کو حیرت ہوئی کہ ایک لڑکی کے گھر میں کسائی کے دکان کی طرح بڑی مشین قیمہ بنانے کی کیوں رکھی ہوئی ہے. جب اس کی تلاشی لی تو اس کے اندر ایک دانت ملا انسان کا، اور جب اس کے معشوق اور اس کے عاشق کا DNA کرایا گیا تو وہ دانت اسی کا تھا. قاتل جتنی ہوشیاری کرے کوئی نہ کوئی علامت چھوڑ جاتا ہے. جب لڑکی کو گرفتار کیا تو پوچھا گیا، مکر میں آتی ہے یہ سیدھی سادی عورت جس کو شبنم سے تجویز دی جاتی ہے، گلاب کی پنکھڑیوں سے تجویز دی جاتی ہے، موتیوں سے تجویز دی جاتی ہے، چاند اور ستاروں کی چمک سے تجویز دی جاتی ہے، اس کے ظلموں کو رات کی گھٹاؤں سے تجویز دی جاتی ہے. یہ عورت جب مکر پر آتی ہے، فریب پر آتی ہے تو اس نے اقبال جرم کیا کہ اس کے پیسز ہم نے کیے اور اس میں قیمہ بنایا. چلو یہاں تک بھی صحیح ہے کہ اس نے بھڑاس نکال لی. اس کے بعد اس نے اس قیمے کی بریانی بنائی اور آس پاس کے گلی کوچوں کے اندر جو غیر ملکی لوگ تھے ان کو کہا کہ ہمارے گھر میں کوئی فنکشن تھا، ہم نے بریانی بنائی، ان لوگوں کو کھلا دیا. اس نے تباہی بربادی پر راستے پر آتی ہے، وہ کام کرتی ہے کہ شیطان بھی شرما جاتا ہے اور سدھرتی ہے. پیغمبروں کو جنم دیتی ہے، اولیاء کو جنم دیتی ہے، مجاہدوں کو جنم دیتی ہے، غازیوں کو جنم دیتی ہے. اسے تقوی کے راستے میں باندھ کر رکھو، دائرے میں. اس کی مکاری، فریب اور اس کی دھوکہ بازی کا شکار مت بنو. خود بھی تباہ ہوگی اور لوگوں کو تباہ کر دے گی، برباد کر دے گی. اپنے عاشق کو پانے کے لیے پیغمبر کا قتل اس نے کیا ہے. پچھلے پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر کا قتل اس نے کیا ہے اور اس کی طرف سے پوری بستی تباہ ہو گئی، برباد ہو گئی. اور نیکی پر آتی ہے، سدھرنے پر آتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ قریے کی عورت تھی، حسن کے اندر، جمال کے اندر، خوبصورتی کے اندر اس کی کوئی مثال نہیں تھی، اور فحاشی کا کاروبار، برے کام کا کاروبار کیا کرتی تھی اور اس میں کافی انکم ہو چکی تھی. اس میں محل بنایا تھا، تخت بنایا تھا، خادماؤں کو رکھا تھا. یہ بہت دنوں تک کاروبار ہوتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کا ایک متقی پرہیزگار نوجوان امتی جب محل کے اوپر سے گزرا اور نکاح اچانک پڑی، لوگ کہتے ہیں نا کہ دل میں حیا ہونا چاہیے. چہرے کو کھلا ہو رکھا ہوا ہے، تنگ و چست لباس پہنایا ہوا ہے، فاحشات اور بدکار عورتوں کا کپڑے پہنائے ہوئے ہیں، اور جواب کیا ہے؟ دل میں تقویٰ ہونا چاہیے، دل کا پردہ ہونا چاہیے. ایک مرتبہ جو دیکھا تو اس کی محبت اس کے دل میں گھر گئی. غریب تھا اور وہ عورت بہت بڑی قیمت اجرت
اپنے کام کے لیے لیا کرتی تھی. نماز پڑھو تو وہی خیال، مراقبہ کرو تو وہی خیال، سجدے میں جاؤ تو وہی خیال، تلاوت کرو تو وہی خیال. بہت پریشان ہو گیا. تو اس کے بعد اس نے وہ رقم جمع کر لی، جمع پونجی کر لی کہ اس لیلا کو حاصل کر سکے، بازاری عورت کی قیمت چکا سکے. چنانچہ گیا، وہ قیمت ادا کر لی، بسترے پر بیٹھا. اچانک جسم کانپنے لگا، ترتری آ گئی، آنکھوں سے آنسو کے قطرے آ گئے، نکل پڑے اور کہا یا اللہ، کہاں مصلی، کہاں مسجد، کہاں سجدہ، کہاں ذکر کی محفل، کہاں مراقبہ، اور کہاں میں اس بازاری عورت کے پاس ایمان کا سودا کرنے کے لیے آیا ہوں. تو اس عورت نے پوچھا ہم سے کوئی خطا ہو گئی، کوئی لاپرواہی ہو گئی، کوئی غلطی ہو گئی، چوک ہو گئی، تکلیف کا معاملہ، کیوں ایسے کانپ رہے ہو؟ اس نے کہا اللہ کا ڈر میرے دل میں سمو گیا ہے، میں توبہ کرتا ہوں. یہ کہہ کر تیز قدموں کے ساتھ نکل گیا. اس عورت نے سوچا ایک غریب آدمی ایک نوجوان عورت کو، حسین جمیل شہزادی کو قابو پا کر خدا کے خوف کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے اور اللہ کا ڈر اس کے اندر آیا ہے. میں کتنی بد نصیب عورت ہوں کہ خود تباہ ہو رہی ہوں اور نسلوں کو تباہ برباد کر رہی ہوں. توبہ کرنا چاہا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پردے میں گئی اور جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا ایک مجلس میں خطاب کر رہے ہیں اور وعظ و نصیحت کر رہے ہیں. تو ایک خادم کو کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہو کہ میں آئی ہوں اور توبہ کرنا چاہتی ہوں. وہ گیا تو بات آدھی پہنچایا، آدھی پہنچا نہیں سکا. یہ تو کہا کہ وہ عورت آئی ہے، توبہ کرنا چاہتی ہے، یہ لفظ کہنا بھول گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. ایک بدنام زمانہ، گندی عورت، فاحشہ عورت، بدکار عورت موسیٰ کے دربار میں، اسے کہو یہاں سے فوراً نکل جائے، وہ یہاں سے چلی جائے. خادم نے آ کر کہا کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلال میں ہیں، غصے میں ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے نکل جائے. تو وہ نکل کر چلی گئی. کمرے کو اس نے بند کر لیا، روتی رہی. اللہ ایک تو ناراض ہوا، تیرے نبی بھی اب مجھ سے کچھ نہیں ناراض ہے، مجلس میں جو ہے جمع کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. رو رہی تھی. اچانک دروازے کے کھٹکھٹانے کی آواز آئی. کہا کہ پھر لوگ گاہک بن کر آئیں گے، میرے ایمان کا، میرے جسم کا سودا کریں گے. اس نے کہا کوئی آنے کی ضرورت نہیں، لیکن دروازہ برابر کھٹکھٹائے جا رہا تھا، برابر دعوت دی جا رہی تھی. تنگ آ کر یہ سوچ کر کہ اس کو دھکے دے کر نکالوں گی، اس کو گالیاں دوں گی. ایک عورت سدھرتی ہے تو سدھرنے نہیں دیتے تم لوگ، اس کو تباہ کرتے ہو، اس کے جسم کا کھلواڑا بنائے ہو، اس کی شرمگاہ کا کھلواڑا بنائے ہو، سودا کرتے ہو، میں خوب گالیاں دوں گی. جو کنڈی کھولی اور دروازہ کھولا تو دیکھا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہیں. کہاں اب تک گاہک آیا کرتے تھے، جسم کا سودا ہوتا تھا، ایمان کا سودا ہوتا تھا، اب پیغمبر آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. فرمایا کہ بہن معاف کرنا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ میں نے تجھے دھتکار کر بھیج دیا. اللہ نے میری تنبیہ کی، میرے ساتھ معاملہ فرمایا. یہ اللہ نے کہا ایک بندی توبہ کرنا چاہتی تھی، جنت کے راستے پر چلنا چاہتی تھی. اے موسیٰ، اس بندی اور میرے درمیان آپ آنے والے کون؟ اسے جا کر کچھ خبری سنا دو کہ توبہ کی نیت سے جب قدم اس نے اٹھایا تھا وہ قدم گرا نہیں تھا کہ میں نے جنت کا پروانہ اس کو دے دیا. اللہ کے عذاب کو دیکھا ہے، اللہ کے قہر کو دیکھا ہے. قوم لوط کی بستی کو نہ دیکھا تو کوئی بات نہیں، قوم عاد کی بستی کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں، قوم سمود، قوم نوح کے طوفان کو نہیں دیکھا تو کوئی بات نہیں. دیکھا نا، اندھے ہو گئے تھے، دل پر پردہ پڑ گیا تھا، دیوانے ہاسپٹل کے اندر ایڈمٹ ہو گئے تھے. کیا چیز چاہیے؟ قرآن نے کہا، حدیث نے کہا، واقعات نے کہا، زمین نے کہا، آسمان نے کہا. اب یہ گھر کے جنازوں نے بھی نہیں کہا تمہیں، یہ جنازے نظر نہیں آئے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ نے توبہ کے لیے ہمیں زندہ رکھا ہے، نمازوں کو قضا کرنے کے لیے زندہ رکھا ہے. ایسی عورت جس کی زندگی بدکاری میں گزری، عیاشی میں گزری، لوگوں کے، نوجوانوں کے ایمان
پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے گزری، پیغمبر کو بھجوا کر اللہ مغفرت کا پروانہ دے رہے ہیں۔ اے اللہ ہم مانتے ہیں مسجد کے دروازے بند ہوئے تیری مسجد کی ناقدری کی وجہ سے، اذانیں بند ہوئی، اذانوں کا آواز کم ہوئی اذانوں کی ناقدری کی وجہ سے۔ اللہ اذان ہوتی تھی، ٹی وی بند نہیں ہوا، گانے بند نہیں ہوئے، جھگڑے بند نہیں ہوئے، لڑائیاں بند نہیں ہوئی، کاروبار بند نہیں ہوا۔ اللہ تو اپنے در کو بند کر دیا تھا، مسجدوں کو بند کر دیا تھا۔ وہ کون سا نیک بندہ تھا کہ رات کی تنہائی میں اٹھ کر اس نے مصلے پر آنسو کو ٹپ 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 ٹپکایا، اس کے صدقے نے اللہ مسجد کھول دیا ہے، اللہ کھول دیا ہے، قیامت تک بند نہ کرنا۔ ہم جی نہیں سکتے ان مسجدوں کو بند ہوتا ہوا دیکھ کر، ان نمازوں پر پابندی لگا کر، ان جمعہ کے بیانات پر پابندی ہوتے ہوئے ہم جی نہیں سکتے۔ مچھلی پانی کے بغیر شاید جی لے، پرندہ دانے پانی کے بغیر شاید جی لے، اللہ ہم نماز سے واپس کرتے ہیں۔ اللہ مفتحی ابواب رحمتی، اللہ ایک مرتبہ تو نے رحمت کے دروازوں کو کھول دیا ہے، دشمن کے قید کو، مکر کو، ان کی چال کو ناکام کر دے۔ اللہ کھلا رہے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم آباد کریں گے اللہ تیرے گھر کو، سجدوں سے سجائیں گے، ذکر سے آباد کریں گے۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، اے اللہ ہم ایمان لے آتے ہیں، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ بازاری عورت کی توبہ کو، قبولیت کو اور جنت کے پروانے کو موسیٰ علیہ السلام پیغمبر کو بھیج کر تو نے مجدہ سنایا۔ ہم نبی کے غلام ہیں، ہم نبی کے امتی ہیں، ہم نبی کے پیروں کی خاص کو سرما بنا کر آنکھوں میں لگانے والے ہیں۔ اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے۔ ہم نماز کو نہیں چھوڑیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم مر سے مر جائیں گے، پیٹ پر پتھر باندھ دیں گے، لیکن اللہ حرام کا نوالا پیٹ کے نیچے اترنے نہیں دیں گے۔ پھر اس کے بعد جب عورت نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ کیا معاملہ فرماتے ہیں؟ اس نے کہا کہ اس علاقے میں رہیں گے تو لوگ ستاتے رہیں گے، گاہک بن کر آتے رہیں گے۔ اس نے کہا کسی اور علاقے میں چلے جانا چاہیے۔ چنانچہ سب چیزوں کو صدقہ کر کر، خیرات کر کر، دان دے کر وہ نکل گئی دوسرے علاقے میں بسنے کے لیے۔ اب پھر خیال آیا عورت تنہا رہے گی تو شیطان اس کے ساتھ رہے گا، شادی کر لینی چاہیے۔ اب شادی کرے تو کس سے کرے؟ ہاں وہ نوجوان جو آیا تھا تقوی اور طہارت کی وجہ سے، خشیت الہی کی وجہ سے جسم کپ کپا رہا تھا، وہی میری زندگی میں بدلاؤ کا سبب بنا۔ نوجوان کتنی دیر تک اس بازاری عورت کے پاس بیٹھا ہوا ہوگا؟ نوجوان جو گیا پہلے برائی کی نیت سے گیا، قیمت دے کر گیا، لیکن نیکوں کی صحبت ان میں اتنی تاثیر ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک بازاری عورت کو بیٹھے بٹھائے جنت کا پروانہ دیتے ہیں اور جہنم سے خلاصی کا پروانہ دیتے ہیں۔ تم لاک ڈاؤن کے اندر بیانات سے دور رہے، مسجدوں سے دور رہے، مدارس کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں، خانقاہوں کو بھی تالے لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ابھی پوری طریقے سے راضی نہیں ہے، اللہ ابھی پوری طریقے سے ہمیں معافی کا پروانہ نہیں دیا ہے۔ قال اللہ قال رسول کی صدائیں جب مدارس سے بلند ہونے لگیں گی، الا اللہ کی صدائیں خانقاہوں سے بلند ہونے لگیں گی، تب ہمارے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچے گی، تب ہمارے دل کو سکون پہنچے گا۔ ہم نے خدا کے گھر کی بے عزتی کی، خدا کے نام کی بے حرمتی کی، اللہ نے مسجدوں کو تالے لگا دیا، مدارس پر تالے لگا دیا، خانقاہوں پر تالے لگا دیا، بزرگوں کی مجلس، اولیاء کی مجلس کی ہم نے ناقدری کی۔ آخر وقت میں آ کر کتے کے دو بھونک بھونک کر اور کبے کی ڈونگ مار کر چپلوں کے پاس آتے، چپلوں کے ساتھ واپس چلے گئے۔ ہمیں سنیما کی قطار میں کھڑنے کے لیے، مارواڑی کے دکان میں سود کا معاملہ لینے کے لیے اور دنیاوی بازاروں کے لیے، نرسنگ ہوم میں اسپیشل ڈاکٹروں کے پاس قطار لگائے کھڑنا، ریلوے اسٹیشن میں کھڑنا، ایئرپورٹ پہ کھڑنا گوارا ہے۔ 5-7 منٹ کی نماز کے لیے، بیان کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ اللہ کی عزت و جلالت کی قسم مسلمانوں، دل کے اندر تبدیلی آ سکتی ہے، بدلاؤ آ سکتا ہے، انقلاب اگر آ سکتا ہے، یہ علماء کرام کی صحبت سے آئے گا، اولیاء کرام کی صحبت سے آئے گا۔ وہ نوجوان
برائی کی نیت سے گیا تھا، زنا کرنے کی نیت سے گیا تھا، بدکاری کرنے کی نیت سے گیا تھا، اللہ والا تھا، اللہ والے کی صحبت جب اس رنڈی کو فاحشہ عورت کو ملی، اللہ نے اس کی زندگی کے اندر ایسی تبدیلی لائی کہ وقت کا پیغمبر ان کو جنت کی بشارت دینے کے لیے گیا تو جمعہ کے بیانات بیکار چلے جائیں گے، علماء کرام کی آمد بیکار چلی جائے گی، تفسیروں کے حلقے بیکار چلے جائیں گے، ہماری زندگی کے اندر انقلاب آئے گا اور یہ قرآنی مجلسیں، یہ دینی مجلسیں ضرور ہماری زندگیوں کو نکھار کر رہے گی۔ کب تک بھاگتے رہو گے فلم اسٹاروں کے پیچھے؟ کب تک بھاگتے رہو گے فلموں کے پیچھے، ڈراموں کے پیچھے، دنیا کے پیچھے؟ چنانچہ وہ عورت علاقہ چھوڑ کر چلی گئی، کہا کہ اب شادی کر لینا چاہیے ورنہ گاہک ڈھونڈتے ہوئے آ جائیں گے، ارادہ کیا کہ اسی نیکوکار سے شادی کریں گے۔ تو اس نے کہا، لوگوں نے بتایا وہ تو اپنی خانقاہ میں بند رہتا ہے، مسجد میں نماز جماعت سے پڑھتا ہے، پھر آ جاتا ہے، جو بھی اس زمانے کی نماز رہی ہو، اور کسی سے بات نہیں کرتا، صرف ایک وقت وہ کسی حاجت کے لیے باہر نکلتا ہے۔ عورت انتظار کے اندر بیٹھ گئی اور جب وہ آدمی نکلا اللہ والا، اس کو دیکھ کر ایک چیخ ماری، اللہ جس فتنے سے بچ کر آیا تھا، جس مصیبت سے بچ کر آیا تھا، وہ مصیبت ابھی میرے پیچھا کر رہی ہے، وہ فتنہ ابھی میرا پیچھا کر رہا ہے۔ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، قرآن شریف اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اللہ کا ذکر جب ہوتا ہے کلیجہ کام جاتا ہے۔ یہ تو نیککار لوگوں کے لیے ہوگا، ہمارے کلیجے کرونا کی لاشوں سے نہیں کانپے، کرونا کی بیواؤں سے نہیں کانپے، کرونا کے یتیم بچوں سے، کارخانہ اجڑتا ہوا دیکھ کر، دکانیں اجڑتا ہوا دیکھ کر، کاروبار اجڑتا ہوا دیکھ کر ابھی ہمارے دلوں میں خوف نہیں آیا۔ وہ اللہ سے ڈرنے والا تھا، چیخ ماری، ابھی کتنا میرے پیچھے لگا ہوا ہے، اور وہیں سجدے میں گیا، اس کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں نے کہا یہ تو تیری نصیب کا مسئلہ تھا، اس کا تو انتقال ہو گیا۔ پھر کہا کہ نہیں، اس کا ایک بھائی ہے، بھائی سے تم نکاح کرنا، بھائی کو بات بتائی گی، بھائی نے کہا ٹھیک ہے، جب توبہ اللہ کر لیا اور جنت کا پروانہ اسے مل گیا اور جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، وقت کے پیغمبر کے ذریعے سے میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نکاح ہوا، علماء نے ابو اللیث سمرقندی فقیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 7 بچے پیدا ہوئے اور 7 کے 7 وقت کے اولیاء اللہ بنے۔ توبہ کر کر جاؤ مسلمانوں، نہ دولت کام آنے کی، نہ روپیہ کام آنے کا، نہ پیسہ کام آنے کا، نہ تجارت کام آنے کی، نہ تجوری کام آنے کی، نہ سیاسی کتے کام آنے کے، نہ حکومت کام آنے کی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ اللہ کی مدد جب تک ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، کوئی ہمارا بال بیگا نہیں کر سکتا۔ مسجدیں بند ہوئی ہماری توحید کی وجہ سے، مدارس بند ہوئے، خانقاہ بند ہوئے، اذانوں کی آواز کو کم کیا گیا، جماعت کو محدود کیا گیا، جمعہ کے بیانات ختم ہوئے، وہ ہماری نحوست کی وجہ سے۔ فاعترفنا بذنوبنا، اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اقبالی ملزم ہیں۔ دنیا کی عدالت میں کسی ملزم کا کیس چلتا ہے، اقبال جرم کر لیتا ہے، اللہ جج نرم دل ہو جاتا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو اکرم الاکرمین ہے۔ اللہ ایک مرتبہ معاف کر دے، ایک مرتبہ معافی کا پروانہ دے دے۔ ہم مدارس کو چندہ دیا کریں گے، ہم خانقاہوں کی قدر کیا کریں گے، ہم نبی کے نائبین اور نبی کے جانشین کی عزت کیا کریں گے۔ یہ لاک ڈاؤن کے بعد یہ پہلا موقع ہے جو کھل کر بات ہو رہی ہے۔ مناسب یہ سمجھا گیا کہ زیادہ وقت جو ہے نہ لیا جائے، 1 گھنٹہ شروع میں رکھا جائے، حالات سدھرتے ہیں تو پھر تھوڑا بڑھایا جائے، ورنہ وہ چیز بھی ہاتھ سے نکل جائے گی۔ ناقدری کرو گے، لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتے ہیں کہ شکریہ ادا کرو گے تو اور زیادہ دوں گا، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، کہا کہ ناشکری کرو گے، شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر بول ہمیں سننے کو مل رہے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز مل رہی ہے، اذان کی آواز کانوں سے ٹکرا رہی ہے۔ ناقدری کرو گے، طوفان کی ضرورت نہیں اللہ کو برباد کرنے کے لیے،
زلزلوں کی ضرورت نہیں، بستی کو پلٹنے کی ضرورت نہیں، ایک سختدار آواز کی ضرورت نہیں، پتھروں کے برسات کی ضرورت نہیں، آگ کے دریا کی ضرورت نہیں، مینڈکوں کے خون کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نہ دکھنے والا وائرس کرونا کا اس سے تباہ برباد کر کے رکھ دے گا، پتہ نہیں چلے گا صبح میں سے دوپہر میں رات چلی گئی۔ کتنے علماء ہم سے رخصت ہو گئے، کتنے عمراء ہم سے رخصت ہو گئے، اللہ تمام کی مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ راحت نصیب فرمائے، اللہ شہیدوں کا مقام انہیں نصیب فرمائے، اللہ شہادت کا ثواب انہیں نصیب فرمائے۔ ہم ان کا برا نہیں چاہ رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں توبہ کی توفیق دی ہے، نمازوں کو قضا کرنے کی توفیق دی ہے۔ ہم رو رہے ہیں، کاروبار کا رونا رو رہے ہیں۔ اب یہ عنوانات وہ ہیں کہ جن میں وقت طویل لگے گا، ہم جو ہے وقت کی قدر کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے، حافظ مطہر صاحب سراجی کئی حالات کا سامنا کر رہے ہیں، دعا کرے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرمائے۔ اب ایسا ہے کہ کسی عنوان کو ٹچ کیا جائے تو تفصیلی بات کہے بغیر نہ ہمیں تسلی ہوتی ہے، نہ آپ کو اطمینان ہوتا ہے۔ آرمینیا کی جنگ کے بارے میں تھا، روزی کی تنگی کے بارے میں تھا، یہ سب چیزیں انشاءاللہ اگلی جمعہ نندنی لے آؤٹ کے اندر مسجد نور الہی ہے۔ آدمی کاروبار کے لیے ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر کرتا ہے، کیا دور کیا نزدیک۔ میں نے کہا کہ بنی اسرائیل کا عابد شخص بنا کی نیت سے بدکار عورت کے پاس جاتا ہے تو نیکی کی صحبت اور نیکوں کی صحبت اور اس مجلس کا اثر یہ کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت کا پروانہ دلاتا ہے۔ جمعہ کی محفلیں بیکار چلی جائیں گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بڑے اہم عنوانات ہیں، انشاءاللہ وہ سنیں گے کہ آج روزی کا رونا رویا جا رہا ہے، آمدنی کم ہونے کا رونا رویا جا رہا ہے، قرآن و حدیث میں اس کا علاج سنیں گے۔ میں بھی تھوڑا بہک گیا تھا، مجھے بھی تسلی ملے گی، آپ کو بھی تسلی ملے گی انشاءاللہ۔ آرمینیا کا جنگ کا مسئلہ ہے، ایک خدا کی دعوت ہے، ایک بندوں کی دعوت ہے۔ انسان کس طریقے سے خدا کی دعوت کو ٹکراتا ہے، بندوں کی دعوت کو قبول کرتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملکہ سبا بلقیس کے تخت کی ضرورت محسوس ہوئی تاکہ پریشر اس پر پڑھ کر وہ ایمان لے کر آئے، اسلام لے کر آئے۔ تو ایک وزیر نے کہا، مفسرین نے کرام نے کہا، وہ انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ فرشتوں میں بھی ہو سکتا ہے، وہ جنات میں بھی ہو سکتا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سپورٹر تھے حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے سپورٹر تھے حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ایسے ہی ممکن ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کی تائید کے لیے، تقویت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر کو، ایک نبی کو اللہ تعالیٰ نے وہاں مبعوث کیا، وہ بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اس لیے کہ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ آدمی جو کتاب کو جانتا تھا، کہا کہ کتاب کا علم رکھنا یہ پیغمبروں کا کام ہے، ہم کو اس سے بحث نہیں، وہ پیغمبر ہو، وہ فرشتے ہو، وہ جن ہو، وہ انسان ہو، وہ آپ کے وزیر ہو یا خادم ہو۔ سوال یہ کہ سلیمان علیہ السلام جانتے تھے نہیں جانتے تھے؟ علماء نے کہا جانتے تھے۔ نبی جتنا کتاب کا علم جانتا ہے اتنا امت ہی نہیں جانتا، تو پھر کیا کیوں نہیں؟ بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی کہ یہ جو وزیر تھے آپ کے امتی تھے، اللہ تبارک تعالیٰ جب اس کے بارے میں علماء نے کہا کہ اس میں اعظم یا حی یا قیوم ہے، اکثر علماء نے یہ کہا آپ دعا کریں تو دعا کے اندر بھی لفظ استعمال کریں، یا حی یا قیوم، اللہ میری تنگدستی کو دور کر دے، میرے اندر تقویٰ پیدا کر، میرے اندر طہارت پیدا کر، میرے گھر میں نیکی کا ماحول پیدا کر، یا حی یا قیوم۔ اکثر علماء نے یہ بات کہی، اللہ بہتر جاننے والا ہے۔ سوال یہ کہ امتی نے کیوں کیا؟ علماء نے جواب دیا، پیغمبروں میں سب سے اونچے پیغمبر، خاتم الانبیاء، سردار انبیاء، سرور کونین، میرے اور آپ کے آقا، کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور امتوں میں سب سے بہترین امت
قوموں میں بہترین قوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے وزیر اور امتی کے ذریعے سے کام کروا کر اللہ نے امت مسلمہ کو خوشخبری دی، امت مسلمہ کو بشارت دی۔ جب پچھلے قوموں کی یہ حالت ہے، پچھلے پیغمبروں کی امت کا یہ فور ہے کہ یہ یا حیو یا قیوم کا لفظ استعمال کر کر ہزاروں میل دور سے ملک سبا کا تخت لے کر آ سکتے ہیں، یہ تو امت خیر امت ہے، یہ امت خیر الامم ہے، یہ امت وہ ہے جس کو کلام پاک کے 30 پارے دیے گئے، یہ امت وہ ہے جسے صدیق و فاروق دیے گئے، یہ امت وہ ہے جس کے لیے اولیاء اقطاب ابدال دیے گئے۔ اس کو پرتی مت ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر متقی پرہیزگار بنے گی تو پچھلے نبیوں کا امتی ایک لفظ استعمال کر کر اس میں عظم کو استعمال کر کر یہ طاقت کا مظاہرہ کر سکتا ہے، تو یہ اس امت کے پاس 6666 آیتیں ہو، وہ پسماندگی کی زندگی کیسے گزاریں گی، وہ رونے کی زندگی کیسے گزاریں گی۔ اگلی جمعہ انشاءاللہ نور الہی مسجد کے اندر نندنی لے آؤٹ میں اس سوال کے جواب کے ساتھ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دی، طلاق کے 20 سال بعد اس عورت سے بچہ ہوتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بچہ اسی کا ہے۔ سوال یہ کہ جب طلاق دے دی اور یہ عورت مطلقہ بن گئی، 9 مہینے کے اندر بچہ پیدا ہو تو کہا جائے گا کہ اس کا ہے۔ 20 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا، علماء کے پاس گئی، علماء نے کہا یہ بچہ اسی کا ہے، حلالی ہے، یہ باپ ہے، یہ ماں ہے۔ یہ کیوں کر ہو سکتا ہے؟ طلاق دینے کے 20 سال بعد بھی بچہ حلالی پیدا ہو؟ اس فقہی سوال کے جواب کے ساتھ اہم ترین عنوانات کہ ہندوستان کی ایجوکیشن پالیسی کیا ہے، ملحد بنانے کا کارخانہ، ارتداد بنانے کے کارخانے کیا ہیں، اور پھر عصمت دریاں جو ہوتی ہیں اس کا علاج اسلام کے اندر کیا ہے، قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے، انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم جو ہے حاضر خدمت ہوں گے۔ عرق گلاب اور حلال صابن اور وہ تحریر نامہ ایک مدرسے کی امانت ہے، اس کے نفع کے لیے کام کیا جاتا ہے۔ صابن تو استعمال ہی کرنا ہے، یہ صابن وہ ہے کہ جس کے اندر کیمیکل سے پاک قدرتی چیزوں سے، جڑی بوٹیوں سے بنایا گیا ہے اور کم قیمت والا صابن ہے۔ عام کے عام جھگیوں کے دام جو کہتے ہیں، انشاءاللہ ادارے کو نفع بھی ہو جائے گا، آپ کا کام بھی پورا ہو جائے گا۔ مسجد منورہ کی تعمیر و ترقی کا کام چل رہا ہے، آپ حضرات سے درخواست ہے کہ زیادہ مقدار کے اندر چندہ برآمد فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی ہماری توبہ کو قبول فرمائے، مسجدوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، مدارس کو عزت کی نگاہ سے دیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، علماء کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وقتنا الحمدللہ رب العالمین۔